بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی تھیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم الشان نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے۔ رات کے ایک لمحے میں آقا زمین سے چلے، آپ مسجد اقصی پہنچے، مسجد حرام سے مسجد اقصی سے آپ گئے اللہ کی بارگاہ میں، پہلا دوسرا تیسرا آسمان، پھر جنت کی سیر، پھر دوزخ کو دیکھا، رب کائنات کی بارگاہ میں حاضری، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جنتیوں سے ملے، نبیوں سے ملے، یہ بھی کیا، سارا کچھ کیسے کر لیا؟ رات کے ایک لمحے میں کر لیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بھئی ممکن ہے یا نہیں ہے؟ سوال آپ یہ کریں کہ یہ ایک بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ سائنس کہہ رہی ہے کہ جسم اتنی تیز سفر نہیں کر سکتا، تو تیری بات اپنی جگہ جو بھی ہے، ہمیں اس سے غرض کوئی نہیں ہے۔ میں تمہیں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ گویا کہ یہاں رب کہہ رہا ہے کہ میرے نبی پر اعتراض کرنے والے 2 ٹکے کے مولوی، مصطفیٰ پر اعتراض تو تب کر جب مصطفیٰ کہے میں خود کیا ہوں۔ وہ خود تو دعویٰ کر نہیں رہے، بلکہ رب کہہ رہا ہے مصطفیٰ کو رب لے کر گیا ہے۔ یا تو پھر رب کے لے جانے پر اعتراض کر کہ رب کیسے لے کے جا سکتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیں اور ذرا سادہ کر دوں۔ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ پانی کے قطرے سے۔ تسی پانی کا قطرہ لے کے بہ جاؤ، جم کے بکھاؤ، بے جان چیز ہے نا پانی کا قطرہ۔ عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا، عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا نا۔ چلے اور سادہ کر لیں، اللہ پاک گندم کا پودا اگاتا ہے ایک بے جان دانے سے۔ چلے اور سادہ کر لیں، 1 ایکڑ زمین ہے کسی کے پاس، اس میں اس نے گندم کے دانے بھی ڈالے ہیں، اس نے مکئی کے بھی ڈالے ہیں، اس نے باجرہ بھی ڈالا ہے، اس نے کماد بھی وہاں پر کاشت کی ہے، زمین وہی ہے، پانی وہی ہے، کھاد وہی ہے، بندہ وہی ہے، لیکن ایک جگہ اس نے دانہ گندم کا ڈالا تو گندم کے اگ گئے ہیں، ساتھ بالکل 1 فٹ کے فاصلے پر مکئی کا ڈالا، مکئی اگ گئی ہے۔ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی باغ ہے، اس میں مالٹے کے بوٹے بھی ہیں، اس میں سیب کے اس میں درخت بھی ہیں، اس میں امرود کے درخت بھی ہیں، اس میں کیلے کے درخت بھی ہیں۔ زمین ایک ہے، پھلوں کے ذائقے مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں۔ وہ رب کیسے قادر ہے؟ کر رہا ہے رب۔ ایک ہی پانی لگ رہا ہے، ایک ہی کھاد ڈال رہی ہے، مالک ایک ہے۔ اس رب کی کائنات دیکھیں، اس رب کی قدرت دیکھیں۔ ایک ہی طرح کی زمین، ایک ہی مٹی سے، ایک ہی بندے کا باغ ہے، اس میں گلاب کے پھول بھی ہیں، چمیلی کے بھی ہیں، اس میں دیگر پھول بھی اگے ہوئے ہیں، رنگ مختلف ہے، خوشبو مختلف ہے، اس کے سارے معاملات مختلف ہیں۔ بھئی یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیسے ایسے کی بات نہیں ہے، رب کر رہا ہے، یہ رب کر رہا ہے۔ جو رب بے جان زمین سے مختلف قسم کے پھول، مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کے اناج اگا سکتا ہے، جو رب ایک بے جان زمین سے، بے جان بیجوں سے مختلف قسم کے انواع و اقسام کے پودے درخت اگا رہا ہے، وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ جیسے چاہے، جب چاہے، جو چاہے کرے۔ اس قادر مطلق نے یہ کیا ہے کہ رات کے ایک لمحے میں کریم آقا کو حضرت ام ہانی کے گھر سے لیا، مسجد حرام میں پہنچایا، وہاں سے مسجد اقصی پہنچایا، وہاں سے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا آسمان، 7واں آسمان، جنت دوزخ، رب کائنات نے عرش لامکان کی سیر کروائی، پھر لا کر واپس بستر پر لٹایا۔ یا اللہ یہ
یہ کیسے کیا؟ فرمایا ایسے کیا کہ رب ہر شے پر قادر ہے، جو قادر ہے وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ تجھے اعتراض ہے تو رب کی زمین سے باہر نکل جا، تجھے اعتراض ہے تو رب کا رزق کھانا چھوڑ دے، تجھے اعتراض ہے تو رب کی قدرت سے باہر نکل جا۔ رب تو ایسا ہی ہے، رب تو یہ کرتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو رب نے تو کیا، رب نے کر کے دکھایا لوگوں کو۔ میری بات آپ ذہن میں بٹھائیں یہ، اس لیے یہ کوئی بندہ اگر کہہ دے کہ نہیں یہ کیسے ممکن ہے، بھائی کیسے والی بات ہی کوئی نہیں، رب کہہ رہا ہے میں نے خود کروایا۔ اچھا ایک چیز اور ہے، تھوڑی اگر توجہ کریں گے تو سمجھ آنی ہے، ایسے نہیں سمجھ آنی۔ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، اگلا قرآن کا لفظ جو واقعہ معراج والی بہت ساری آیتیں اور بھی ہیں، جو ایک بنیادی آیت ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اللہ یوں بھی تو کہہ سکتا اللہ الذی اسرا، اللہ ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ یہ بھی تو فرما سکتا الرحمن الذی اسرا، وہ رحمان ہے جو اپنے بندے کو لے گیا۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الجبار الذی اسرا، وہ جبار ہے جو اپنے بندے کو لے گیا، یہ تو نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا الرحیم الذی اسرا، رحیم ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، نہیں۔ القدیر الذی اسرا، قادر ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اللہ کے ہزاروں نام ہیں، بے شمار نام، 99 نام تو آپ پڑھتے ہیں نا، 1400 نام تو اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھے ہیں اللہ کے ناموں میں سے، 99 ہم پڑھتے ہیں۔ وہ 1400 جو نام ہیں جو ہمیں پتہ ہے، پتہ نہیں کتنے نام ہیں اس کے، ہمیں نہیں پتا اللہ کے کتنے نام ہیں۔ وہ جو ہزاروں نام ہیں رب کائنات کے جن کا ہمیں علم ہے یا نہیں ہے، ان ہزاروں میں سے کیا لکھا؟ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ اب اس مسئلے کو سمجھیں، یہ نہیں کہا اللہ الذی اسرا، اللہ ہے جو اپنے بندے کو لے گیا نا، الرحمن الذی اسرا، رحمان ہے جو اپنے بندے کو لے گیا، الرحیم الذی اسرا، رحیم ہے جو اپنے بندے کو لے گیا۔ یا اللہ ہزاروں نام، ان میں سے سبحان کا ذکر کیا، پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ یا اللہ یہ پاک والا لفظ کس لیے لکھا؟ تو آگے سے جو جواب آتا ہے بہت سارے بندوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ جواب یہ آتا ہے کہ بہت سارے بندوں نے آنا ہے، جنہوں نے کہنا ہے، وہ جا نہیں سکتے، وہ آ نہیں سکتے، بستر کیسے گرم تھا، وہ پتے کیسے ہل رہے تھے، وہ پانی کیسے چل رہا تھا، وہ جنت کی سیر کیسے ہو گئی، وہ دوزخ کی سیر کیسے ہو گئی، اتنا کمزور جسم ہے، یہ جسم جا کیسے سکتا ہے، یہ آ کیسے سکتا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا پہلا لفظ پڑھ لے اس آیت کا، تیرے سارے سوالوں کے جواب ہو جائیں گے۔ یا اللہ لفظ کون سا پہلا؟ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر تنگی سے۔ رب میں عیب ہی کوئی نہیں، جس میں عیب کوئی نہیں وہ لے کے جانے والا ہے۔